السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان وزیر اعظم پاکستان کے مشیر اختیار ولی خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پرویز سندھیلا صاحب، آپ کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے سننے والوں کو، آپ کے دیکھنے والوں کو اور تمام بھائی خواہوں کو، پاکستانیوں کو، مسلم امہ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اختیار بھائی. اختیار بھائی، آج آپ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو دہشت گرد بنا کر، دہشت گردی کا کوئی بہت بڑا مجرم بنا کر پیش کر دیا. کس بنیاد پر یہ کیا سب آپ نے؟ پرویز بھائی، ہم نے اس کو دہشت گرد بنا کے پیش نہیں کیا. جی. یہ فیصلہ تو اب عدالتوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ تو لا نے کرنا ہے، کورٹ آف جسٹس نے کرنا ہے. تمام اداروں نے جو ذمہ دار سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کرنا ہے. میں نے تو صرف جو ان کا ایک بھیانک چہرہ ہے میں تحریک انصاف کا، میں وہ سامنے لے کر آیا ہوں. پہلے دن جب وہ میری اور برادر عطا اللہ تارڑ صاحب کی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہیں، کیسز ہیں. تو ساری پی ٹی آئی ہم پہ بڑی تیز دوڑ کے آ رہی تھی کہ دہشت گردی کے کیسے واقعات، آپ نے ایک ٹھیک ٹھاک پاکستانی کو دہشت گرد بنا دیا. تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلے الیکشن بھی ہو گیا، سی ایم بن گیا، رہنے دیں. لیکن روز بروز وہ زہر آلود زبان، وہ گندگی وہ اور بڑھ رہی تھی. تو آج ان کو ہم نے ایک جھلک دکھائی ہے. یہ تو ابھی ٹریلر ہے، فلم ہمارے پاس ہے، وہ ابھی چلانی باقی ہے. تو آہستہ آہستہ قسطیں ریلیز کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر جو ویڈیو آپ نے دکھائی ہے، پہلی دفعہ دکھائی ہے کور کمانڈر حملے پر، یہ وزیر اعلیٰ بننے سے قبل کسی کو نظر کیوں نہیں ہے؟ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ وہ بن گیا تو اب اس سے کوئی انتقامی کارروائی اور اس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں لوگ. دیکھیں، ہمارے ملک میں اتنا جو ایک تو خیبر پختونخوا میں جب یہ بات کرتا ہوتا ہوں پرویز سندھیلا صاحب کہ خیبر پختونخوا میں جو مینڈیٹ ہے یہ آرگینک مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اچھا جی. جنرل فیض کی باقیات کا مینڈیٹ ہے. جنرل فیض کی باقیات کا عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو دیا ہوا ایک تحفہ ہے. جو تمام ملک سے وہ ایریڈیکیٹ ہو رہے تھے، تو یہاں پر انہوں نے اپنا سسٹم بچا کے رکھا ہوا تھا اور خیبر پختونخوا میں ایک ان آرگینک مینڈیٹ جو تھا وہ ان کو دے دیا. اس کو آپ فارم 47 کہیں یا 1947 کہیں یا 2047 کہیں، یہ آرگینک مینڈیٹ نہیں ہے. یہ مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ اس وقت یہاں پر ٹیم ساری بیٹھی ہوئی تھی ایسی کہ جنہوں نے 9 مئی کے کرداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی. یہاں پر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کو بچا لیا تھا. یہاں پر وہ لوگ موجود تھے کہ انہوں نے ان کو کور کیا. تو یہ ایک زیادتی ہوئی ہے میرے خیال میں. تو آپ یہاں پہ مجھے کہنے کی اجازت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اختیار ولی سے لے کر میاں محمد نواز صاحب جو کے پی کے میں لوگوں کے ووٹوں سے نہیں ہارے بلکہ کسی اور نے ہروایا ان کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے پرویز سندھیلا صاحب. میں اپنا رزلٹ جو تھا تو میرے قومی اسمبلی کے سیٹ پر ہمارا جو رزلٹ تھا، میں تو اپنا تقابلہ پرویز خٹک سے کر رہا تھا اور پرویز خٹک مجھ سے کر رہا تھا. الحمدللہ ہم نے اس کو بیٹ کیا. میرے پاس میرے حلقے کا قومی اسمبلی کا سارا نتیجہ جو ہے وہ 35 سے 40-45 ہزار تک ہو جاتا ہے. میرے اس سے زیادہ ووٹ، میرے پاس 65,000 ووٹوں کے رسیدیں اور ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور پرویز خٹک صاحب کے 25,000 ووٹ تھے. اور اتنے دور میں، اس حالات میں، جو پی ٹی آئی کا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا اس کو فارم 47 دے کے آر او کا دفتر بند کر دیا گیا. اچھا، دفتر بند کر دیا گیا تھا؟ جی، who was behind the scene. یہاں پہ تو تبدیلی کو تیسری بار ہی آئی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے. آج ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، کل پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. یہ تو حکومت کی وجہ سے ان کو آسرا ملا ہوا ہے. کہیں پیسہ استعمال کرتے ہیں، کہیں نوکریاں استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ ٹھیکے استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ لالچ دیتے ہیں. بندر بانٹ ہے، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. خیبر پختونخوا تو اللہ معافی دے، یہ تو اتنی گندگی میں گر چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. مطلب اب کیا جہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہیں، اندازہ کریں کہ ایک وزیر
40 करोड़ रुपए देकर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आकर वजीर बैठा है। ये कब की बात कर रहे हैं? अली अमीन साहब की जो कैबिनेट थी वो, और ये जो अभी हैं ये जी। वाले, इनके पैसे सुहेल अफरीदी के पास शायद थोड़े से गए हों, मुझे नहीं पता। ये पैसे सारे बुशरा बीबी के पास जाते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बुशरा, आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी, इन अदर वर्ड्स लेट्स मेक इट दिस वे कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, वहां पर बुशरा बीबी की हुकूमत है। दैट्स इट। दिस इज आप ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी इतनी ताकतवर हैं कि जेल के अंदर से बैठकर कैबिनेट बना रही हैं और जेल के अंदर से बैठकर वो पैसे पकड़ रही हैं। बुशरा बीबी जब जेल से रिहा हुई थी तो आपको याद है कि रिहाई के बाद वो कहां गई थी? केपीके में आई थी। वो बनीगाला नहीं गई, वो जमान पार्क नहीं गई, वो सीधा गाड़ी में बैठकर केपी हाउस आ गई थी, पेशावर पहुंच गई थी, और 8-9 महीनों में जितनी उगराई हुई थी, जितनी कमाई हुई थी, उसका हिसाब तलब किया गया कि इतने वजीर हैं, इतने में एक एक वजारत भी की है, इतने सेक्रेटरी हैं, ये उसका रेट है, इतने कमिश्नर हैं, ये उसका रेट, इतने डीसी हैं, ये उसका रेट है। तो आप बताइए कि क्या हिसाब किताब है? तो मेरे सुनने वालों ने बताया था कि 5-7 अरब रुपया वो नकद कैश उठा के अपने साथ ले गई, बाकी पैसों पे इनका और अली अमीन का उस दिन से फड्डा पड़ गया था। वहीं से इख्तिलाफात पैदा हो गए थे बुशरा बीबी के और अली अमीन के। इसका मतलब है फिर नए वाले के साथ भी इख्तिलाफात। अब बुशरा बीबी के पास उनको यहाँ पर एक सुहेल अफरीदी की शक्ल में उनको एक फरा मिल गई है, गोगी कह ले, फरा कह ले, जो भी कहते हैं। वो अपनी मर्जी से जो आप तो उनको नॉन कस्टम पेड वजीर आला भी कहते हैं सर। मैं तो उनको हादसाती वजीर आला भी कहता हूँ, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, जो कहते हैं कि मैं हादसा ही था कि अगर अली अमीन का और बुशरा बीबी का, अली अमीन का और अलीमा खानम का, अगर उनका एक्सीडेंट ना होता, इनके मफादात आपस में ना टकराते, तो शायद आज भी अली अमीन जो था तो इधर चीफ मिनिस्टर था, या इमरान खान के वो अहकामात जो चाहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ये मुतसादम हो पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस के साथ, अवाम गोली चलाए पुलिस पर, पुलिस गोली चलाए अवाम पर, और मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाए। एक तरफ ये लोग पैसे कमा रहे थे, दूसरी तरफ ये मुल्क को खाना जंगी में धकेल रहे थे। तो खाना जंगी वाला प्लान जो था वो तो उसमें मैं इतना अप्रिशिएट करूंगा, ऑल्दो कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, उनकी हुकूमत सारी लिथड़ी हुई थी अली अमीन की, लेकिन जो बल्कि सलामती की बात आती है तो उसमें मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। चंद चीज़ें जो हम मीडिया पर आकर नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने इमरान खान के इन हकामात को मानने से इनकार कर दिया था कि आई वोंट गो फॉर दिस। ठीक है, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये बहुत सारे लोग इससे पहले भी ये बात कह रहे हैं। बट ये बताएं जरा, एक तरफ तो आप ये वीडियो निकाल के ले आए हैं और सुहेल अफरीदी को नाअहल करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो मेगा करप्शन केस स्कैंडल है कोस्तान, कोई सुना उसमें तो कोई अरबों का हिसाब ही कोई नहीं करप्शन हुई, और इस उसमें ये जो इनके क्लर्क थे सुहेल अफरीदी साहब की वजारत में, कुछ 200 अरब की करप्शन के पैसे उनसे भी निकले हैं। तो क्या उस तरफ से भी सुहेल अफरीदी साहब का हिसाब किताब निकलेगा कोई? इनफैक्ट वो जो वजारत थी, वो जो कोहिस्तान स्कैंडल की आप बात करें, वो 200 अरब रुपए का स्कैंडल है जी। वो अगर अपने मंतकी अंजाम तक हम पहुंचा पाए, जिसमें नेब लगी हुई है, अपनी कोशिश पूरी कर रही है, जिसमें एक क्लर्क है, उसके घर से इंडियन करेंसी, डॉलर्स, पाउंड, स्टर्लिंग, यूरो, दरहम, रियाल, कुवैती दिनार, सब कुछ निकला। मतलब आप अंदाजा करें, और 25-30 किलो सोना भी निकलता है, हीरे जवाहिरात भी निकलते हैं, करेंसियां भी निकलती हैं। अगर ये एक क्लर्क की हालत है तो आप सोचें कि यहाँ के वज़रा कितने मालदार होंगे, यहाँ पीटीआई के जो हुक्मरान हैं उन्होंने कितना माल बनाया, इससे अंदाजा आप लगाएं। तो वो 200 अरब रुपए का स्कैम है, और वो मुंह चिढ़ा रहा है इस वजीर आला का
اگر یہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کارکن بندہ ہے اور یہ سہیل آفریدی سمجھتے ہیں کہ وہ گراس روٹ لیول کے تربیت یافتہ کارکن ہیں اور وہ کرپشن کے خلاف ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ سب سے پہلے کوہستان کے 200 ارب روپے کے اسکینڈل کا وہ اعلان کریں کہ میں اس کو ڈیل کروں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ اس سے استعفیٰ ہی دے دیں تو بہتر ہے، بیکاز اپنی وزارت میں اور اپنی ناک کے نیچے جو کچھ ان کے ہوتا رہا ہے، واللہ علم، یا تو سہیل آفریدی صاحب بہت ہی لا علم رہے اور یا پھر شراکت دار، یہ دو ہی آپشنز ہو سکتی ہیں، تیسری کوئی آپشن کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی کارکردگی کی بنا پر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہو، کہ اگر یہ وزیر ہو کر اتنا کما کے دے رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ ہو کر تو پھر یہ بھی تو ایک آپشن ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جناب۔ بالکل ہو سکتا ہے، آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں مختلف ونگز ہیں۔ جی ایک ونگ ہے جو وہ پولیٹیکل چیزوں کو سابوتاش کرتی ہیں، وہ وہاں پر اٹیک کرتی ہے۔ ایک جو بشرا بی بی کی ان کا ونگ ہے تو وہ مال بناؤ پروگرام ہے، اور ایک یہ علیمہ خانم والا پروگرام ہے، وہ بھی مال بناؤ پروگرام ہے۔ ان کے ساتھ بھی جو اٹیچ ہیں، جن کو انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ کی وعدے کیے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ ان کی اے ٹی ایم مشین چلا رہی ہیں، اور مشینوں کا ویسے بھی ان کا تجربہ تھوڑا زیادہ ہی ہے، سلائی مشینوں سے لے کر اے ٹی ایم مشینوں تک۔ پی ٹی اے میں مشینوں کی تو مختلف قسم کی اقسام پائی جاتی ہیں، بٹ سر جو ابھی یہ بنی ہے، کابینہ بنی ہے، اس کے تو تمام لوگوں کو ظاہر ہے، آپ کے پی کے سے آپ جانتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کس بیس پہ بنے ہیں؟ قابلیت کی بیس پر بنے ہیں، گروپ بازی کے بیس پہ بنے ہیں، یا پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دے کر، کیا کوئی کارکردگی ان سے کوئی آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں، کوئی بہتر کریں گے کچھ معاملات، کچھ چیزوں کو چلائیں گے وزارتوں کو؟ 1 سال 7 مہینہ انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس میں موسٹلی لوگ وہی ہیں جو پہلے وزیر تھے۔ ڈاکٹر امجد وزیر ہے، خلیق الرحمان وزیر ہے، مزمل اسلم وزیر خزانہ ہے، تاج محمد پہلے بھی مشیر تھا، اب بھی مشیر ہے، آفتاب عالم پہلے بھی وزیر تھا، اب بھی وزیر ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ نئی پیکنگ میں پرانا سودا ڈال دیا، وہ گلا سڑا سودا جو ہے دوبارہ نئے ڈبے میں ڈال کے اب کیا کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو آن لائن شاپنگ ہے، آپ نے دیکھا نہیں، وہ دکھاتی پریزنٹیشن ان کی بڑی اچھی ہے، ڈبہ کر آتا ہے، آپ لفافہ کھولتے ہیں، بیچ میں سے پھٹے ہوئے جرابے نکلتے ہیں اور روئی بھری ہوتی ہے۔ یہ تو سارا وہی پروگرام ہے۔ پرویز سندھیلا صاحب، ان کی پرفارمنس سے کیا لینا دینا؟ میں اب کیا آپ کو کہوں، یہ بیچارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک ولیج کونسل کے چلانے کا سلیقہ نہیں ہے، اور یہ چلانے یہ جو لوگ کبھی ایک سائیکل نہیں چلا سکتے تھے ان کو بوئنگ 777 پہ بٹھا دیا گیا ہے، جن سے ایک کریانے کی دکان نہیں چلتی۔ میں کہتا ہوں ننا اگر آج زندہ ہوتا وہ اپنی دکان پہ ان میں سے کسی کو منشی بھی نہ رکھے، اور یہ آپ اندازہ کریں گے کیا یہ ملک کا وہ صوبہ جو سب سے حساس اور انتہائی حساس صوبہ ہے، یہ اس میں اپنی گندی سیاست کھیل رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں ہمیں فیض حمید کی باقیات نے ہرایا، ہمیں پی ٹی آئی نہیں ہرا سکتی تھی، نیور۔ یہ جو 91 ان کی سیٹیں ہیں نا، 91 92، اس میں ان کے پاس 2 سے لے کر 3 درجن کے بیچ میں مینڈیٹ جو ہے یہ آرگینک ہوگا، باقی سارے کا سارا یہ مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ ہے، یہ جے یو آئی کا مینڈیٹ ہے، یہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، جو یہ صحیح مال مسروقہ لے کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا چوری شدہ مال ہے۔ نہیں سر، وہ بھی آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ جو خواتین کی ساری سیٹیں ہیں، جو ایکسٹرا سیٹیں ہیں جو بنتی ہیں، وہ بھی ساری حکومت جو ہے وہ کسی طریقے سے لے گئی ہے۔ خیر وہ بھی آپ لوگوں پہ اس قسم کا الزام لگاتے خواتین کی چند نشستوں کی بات تو یہ اس لیے نہ کریں کہ ہماری تو انہوں نے پوری کی پوری حکومت لے لی تھی 2018 میں۔ ہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ ہماری تو آر ٹی ایس بٹھا کے پٹھے بٹھا دیے تھے، اور اس کے باوجود بھی ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے، پھر جہاز اڑا دیے گئے، اور ان جہازوں میں پھر ایم این ایز اور سینیٹرز کو اڑا کے رکھ دیا گیا تھا۔ یار ہم اگر وصولی پہ آ جائیں تو
یہ تو ہمارے بڑے مقروض ہیں، ان کی اگلی نسلیں بھی ہمارا قرض نہیں اتار سکتی. ہم نے تو ابھی تک ان سے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے سختی سے گزر رہے ہیں، تو یہ تو تمہارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی تھوڑے بہت امتحان میں آئے ہو. ہم نے تو ابھی تمہاری پڑیا کھولی بھی نہیں ہے، اور نہ ہم کھولنا چاہتے ہیں. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم تو ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین مسلم لیگ نون، پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پی ٹی آئی. ہمارا نعرہ مستانہ کیا ہے؟ ہمارا نعرہ ہوتا ہے پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارا ترا کیا ہے؟ نظریہ پاکستان. ہمارا ٹول کیا ہے؟ ہمارا ویپن کیا ہے؟ ہمارا اسلحہ کیا ہے؟ ہمارا نعرہ لگانا اپنے لیڈر کا، اپنے ملک کا، اپنی وطن کی ترقی کا. اور ان کا کیا ہے؟ یہ تو مسلح ہو کر نکلتے ہیں، بندوق نکال کر لاتے ہیں، پستول نکال کر لاتے ہیں، روز دھمکیاں دیتے ہیں کہ فلانے کو اڑا دیں گے، فلانے کو مروا دیں گے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہوتی ہیں. دے آر ناٹ پولیٹیکل پارٹی. دے couldn't learn. ایون ان کا لیڈر جو ہے وہ ابھی تک بیہیو کرنا نہیں سیکھا کہ ایک سیاسی لیڈر کو کس طرح طرز تعاطف، طرز تکلم اس کو رکھنا چاہیے. ان کے لیڈر کو نہیں پتا تو ان کے کارکنوں سے کیا گلا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک جو ملاقات ہے وزیر اعلیٰ کی، یہ ان کا آئینی حق نہیں ہے اپنے لیڈر سے ملنے کا؟ چلیں اگر اس کو اگنور بھی کر دیں تو کیا ایک جو عاشق ہے اس کو اس کے محبوب سے ملاقات کروانے میں اتنی دشواری کیوں حکومت پیدا کر رہی ہے؟ پرویز سندیلا صاحب، ہمیں عاشقی معشوقی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. رومانس کریں، جیسے چاہے کریں، جدھر مرضی ہے جا کے کریں، اس پہ یہ وہ ان کا اپنا قول و فعل ہے. لیکن آپ کا رومانس اگر میرے وطن کو نقصان پہنچائے گا، آپ کا رومانس اور آپ کی عاشقی معشوقی اگر ہمارے صوبے کو نقصان پہنچائے گی، وطن عزیز کو نقصان پہنچائے گی، اچھا شاید اندھیرا ہو جائے. کوئی بات نہیں ہونے دیتے. آپ مجھے ذرا یہیں سے شروع کیجئے گا کہ آپ ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ سر ملاقات جو ہے وہ ہمارا ہم ملاقات تو ان کو ہونے کو ہو جائے، لیکن یہ اور جو عاشقی معشوقی ہے وہ بھی چلتی رہے، لیکن وہ ملک کی سلامتی میں کبھی آڑے نہیں آنی چاہیے. آپ کا رومانس اگر خیبر پختونخوا کی ترقی میں، وہاں کے امن میں اور پاکستان کی خوشحالی میں کبھی آڑے آئے گا تو پھر ایسے رومانس جو ہے نا، پھر اس کے لیے قیدو کردار بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہو جائے گا، اس کا پھر بندوبست ہم کر لیں گے. آپ کا مسئلہ جو ہے وہ عشق عمران ہے، لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے وہ عشق پاکستان ہے. تو ہمارا جو عشق ہے وہ آپ کے عشق سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں درجے بہتر ہے. وی آر پراؤڈ آف اٹ. تو ہم آپ کے اس تھوڑی دیر کے جذباتی اور لفاظی عشق اور معشوقی میں، عاشقی معشوقی میں، ہم اپنے وطن کو خراب نہیں ہونے دیں گے. ریسٹ ایشور، یہ آپ تسلی رکھیں. نیور ٹھیک اٹ ول ہیپن. یس. ٹھیک. اور صوبہ ملاقات ہے تو آج نہیں آئند میں مجھے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا جو صوبہ ہے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے پاکستان میں، اور ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے جو اس وقت حالات ہیں، وہاں پہ فتنہ الخوارج ہیں، طالبان ہیں، یہ سارے ہیں، اور یہاں پر حکومت جو ہے وہ آپریشن کرنے کے خلاف ہے جو کے پی کے. تو یہ کیسے چلے گا؟ کیا حکومت کے پی کے کی اجازت دے گی؟ ان کی اجازت بغیر ہوگا؟ آنے والے 6 مہینے، سال میں وہاں سے دہشت گردی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور افغانستان کے بارے میں بتائیں کہ افغانستان کیا ہمارے جو ابھی آپ کو پتا ہے وہ مذاکرات صرف سیز ہوئے ہیں، ہماری ابھی فائنل ہوا نہیں کچھ، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک ہمارا اور ان کے بیچ میں جو مذاکرات کی بات ہے وہ سیز فائر تک ہے، جی اور سیز فائر جو ہے اس کو ایکسٹینشن مل گئی ہے. دوسری بات یہ ہے، ٹو کٹ اٹ شارٹ، آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میں یہ آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں سلیس اردو میں، کہ ہمارا ان کے ساتھ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کبھی آپ کے خلاف استعمال نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، لیکن افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جو لوگ یہاں پر کارروائی کرتے ہیں وہ وہاں سے ٹرین ہو کر آتے ہیں.
جو بندہ ہمیں یہاں پر کارروائی کرتے ہوئے ملا ہے وہ افغانی ہے. تو آپ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں، اور جو لوگ اس گھناؤنے عمل میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. تو اس پہ وہ بات پہ نہیں آ رہے تھے، وہ اپنی بات تو منوا رہے تھے، ہماری بات پہ نہیں آ رہے تھے. تو مذاکرات تو الحمدللہ اس میں ترکیے کا، قطر کا بہت بڑا کردار ہے. بے شک. اور میرے خیال میں افغانستان میں افغان رجیم کے ساتھ، طالبان کے ساتھ مذاکرات ہر دور میں ہوتے رہے. جو پچھلا معاہدہ دوحہ معاہدہ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا، وہ بھی ایک تحریری معاہدہ تھا، لیکن اس پہ 1% بھی افغانستان نے عمل نہیں کیا. ہم تو اب ہم بھی کسی ایسے لفظی معاہدے پر، اور جو ہوتی ہے نا وہ زیب داستان کے لیے یا ویسے رسم و رواج کے لیے کوئی جو معاہدہ کیا جاتا ہے، تو وہ ہم نے بھی نہیں کرنا. اور وی آر کمیٹیڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر وہ فیلڈ مارشل صاحب کی وہ بات بڑی مزے کی ہے کہ اب ہمیں سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ ہارڈ اسٹیٹ کی اسٹیٹ. طرف جانا ہوگا. اب ہم ہارڈ اسٹیٹ بننے کی طرف ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اب جو وطن کے خلاف، ریاست کے خلاف ہماری باؤنڈری کے اندر کوئی کارروائی ہوگی تو اس کو پھر ایسے ہی نمٹا جائے گا جیسے ہم نے گزشتہ 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے جس طرح ہم نے انڈیا کو نمٹا تھا. ان کے گھر میں جا کے پھر ان کو گھس کے مارا تھا، پھر ہم نے ان کو بخشا نہیں ہے. اور آج ان کے وہ 7 رافیل طیاروں کی کہانی میرے خیال میں راہ چلتے ہوئے بچے بھی کرتے ہیں اور امریکی صدر بھی کرتا ہے. تو پھر امریکی ہم، امریکی امریکی صدر تو جس طرح کرتا ہے وہ بڑے مزے کی سٹائل کرتا ہے. اس نے دنیا کے ایک بچے کو یاد کروا دیا. آخری سوال بھی یہ ہے، اختیار بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا صوبہ جو ہے یہاں پہ کرپشن کی کہانیاں بھی ہیں، اور حکومت کا مقصد ڈلیور کرنا نہیں بلکہ اپنے ظاہر ہے مرشد کو چھڑوانا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ، کیا وہ جو سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے، مریم نواز چاہیے، سندھ کے لوگ بھی، کے پی کے بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں؟ اور کیا کہیں گے مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی پہ؟ جب وہ وزیر اعلیٰ بنی تھی تو بہت سارے سوالات تھے، تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے. 100 سے زائد منصوبے ہیں جن پر عمل درآمد ہو رہا ہے اس وقت. دیکھیں، میں مریم نواز شریف کی آج سے تقریباً 1 سال 7 مہینے پہلے جو انہوں نے اسپیچ کی تھی اسمبلی میں، مجھے وہ یاد ہے. اور میں وہ لے کے نا، میں بڑا کانفیڈنٹ ہو کے کہ جنہوں نے اپنے لیے گول سیٹ کیا تھا کہ میرا مقابلہ کسی عمران بزدار سے نہیں ہے، میرا مقابلہ کسی عثمان بزدار سے بھی نہیں ہے، میرا مقابلہ پی ٹی آئی سے بھی نہیں ہے، میں نے مقابلہ کرنا ہے اس میاں نواز شریف کے ساتھ جو پنجاب کا چیف منسٹر تھا، اور اس نے ایک ریکارڈ بنایا تھا، ریکارڈ ترقیاتی کام کیے تھے، اور وہ ایک مثالی وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. اور اس وزارت اعلیٰ نے میاں نواز شریف کو پاکستان کا 3 بار وزیر اعظم بنا دیا. میرا مقابلہ اگر ہوگا تو میرے اپنے چچا محترم شہباز شریف کے ساتھ ہے، جو پنجاب کے 3 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. اور آج اگر پنجاب کا ذکر ہوتا ہے پوری دنیا میں تو وہ شہباز شریف کی ترقی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جس وزیر اعلیٰ نے، جس مریم نواز نے اپنے لیے یہ ایک بینچ مارک رکھا ہو کہ میں نے اس سے آگے جانا ہے، تو میرے خیال میں علی امین کیا، سہیل افریدی کیا، کوئی اور کیا، کوئی غیر کیا، کوئی دوسرا کیا، کوئی تیسرا چوتھا، یہ سارے مل بھی جائے نا، یہ 100 بندوں کو آپ اکٹھا کر لیں، یہ مریم نواز کی طرح پرفارم نہیں کر سکتے. مریم نواز شریف جو ہے وہ جب دینی تعلیم پر آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، کل پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کس جی. طرح حوالے دے کر انہوں نے بات کی. انہوں نے جب وہ ڈاکٹرز کی طرف آتی ہے، ہیلتھ کی طرف، تو آج ہمارے خیبر پختونخوا کے پاس آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے مریم نواز شریف کے اسپتال میں ہم نے جانا ہے، ہم نے علاج کے لیے ہمارا ادھر کسی کو کہلوا دیں کہ ہمیں ادھر ایڈمٹ کرا لیں. ادھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ خیبر پختونخوا کے اسپتال میں جاؤ، پشاور میں بڑے اسپتال ہیں، کہتے ہیں وہاں پر ایمرجنسی میں ایک ڈسپوزیبل سرنج نہیں ملتی ہے. رائٹ رائٹ. یہی وجہ ہے کہ لوگ مریم نواز کے ہسپتال میں تو جاتے کیا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں لوگوں کے پاس ایسا کچھ ہے نہیں.
पंजाब में यूनिवर्सिटियों की बहुतात है और यहाँ पर अब मैं इसको क्या कहूँ कि कहत पड़ गई है क्या। 34 में से 18 यूनिवर्सिटियां जो हैं वो बंद होने जा रही हैं। 24 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिसमें वाइस चांसलर नहीं है। उनकी जायदादें जो है यूनिवर्सिटियों की वो नीलाम की जा रही हैं। हम तो ऐसी जगह पे तो कोई तकाबला तो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में इतने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर इकट्ठे होके अली अमीन जैसे ये पैदा हो जाएं, फिर चले जाएं दुनिया से, फिर आ जाएं, 100 जन्म भी ले लें तो ये मरियम नवाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, डॉक्टर्स ऑन व्हील्स, एजुकेशन ऑन व्हील्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, मतलब नितिन है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ विदाउट जी एनी एग्जेजरेशन। जी मैं उस जिले से ताल्लुक रखता हूँ जिसको आप कह सकते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा का पहला जिला है हम्म और हमारे साथ पंजाब का आखिरी जिला अटक लगता है। ठीक है अटक और नौशहरा आपस में मिलते हैं। जी हमारे जिले के पिशावर के रीजन के वैली के लोग, उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि अगर आपने क्वालिटी लाइफ गुजारनी है तो अटक के पुल के पार चले जाओ और वहां पे माइग्रेट कर जाओ। अब आप पंजाब में अंदाजा चले जाओ लगा लें अब आप अंदाजा लगा लें कि पंजाब हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए ऐसे ही है जैसे कभी किसी वक्त में दुबई हुआ करता था। हम्म हम्म जैसे कभी किसी वक्त में लोग यहाँ से लाहौर से और हर जगह से कराची जाते थे मेहनत मजदूरी करने के लिए, पैसे कमाने, कारोबार करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी आबादी जो है वो पंजाब में है और बदकिस्मती है कि 13 साल बहुत बड़ी चीज होती है। 13 साल से हमारी तरक्की के खुशहाली की घड़ियां और हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। अल्लाह आसानी पैदा करे। तो आमीन मरियम नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने साबित किया है कि वो अपने बाप की बेटी नहीं, वो बेटा भी है और सिर्फ बेटा नहीं, एक काबिल बेटा है जो जंग लड़ना भी जानता है, मुकालमा करना भी जानता है, परफॉर्म करना भी जानता है, सियासत को भी समझता है, जमूर को भी समझता है, कानून और दस्तूर को भी समझता है और रिवाज और रिवायात को भी समझती है। तो मेरे ख्याल में अ, मरियम नवाज शरीफ जो है ना, शी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, वेरी वेल। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जी तो जो इज्जत उन्होंने कमाई है, जो इज्जत उन्होंने समेटी है पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल में आज हमें अपने मुस्लिम लीग नून के कारकुन होने पे फख्र है कि शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा तो क्या अब मैं क्या करूं, अब मैं हमला कर दूं। उन्होंने हमला भी किया और जंग जीत कर भी आए। और आज प्रेसिडेंट ट्रंप, कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो बात करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप उसको खुद बुलाए, दावत दे के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप आइए, कुछ बात करना चाहते हैं, और उनको माइक उनका सेट करके देते हैं। 12-13 मुल्कों के सरबराहान पीछे खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। और आज पूरी दुनिया में ईरान और सऊदीया के साथ आपने एक साथ आप लेकर चल रहे हैं, चाइना और अमेरिका को आप एक साथ लेकर चल रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप शेर और बकरी को एक तख्ते पर बिठा के एक घाट से आप पानी पिला रहे हैं और उनको एक कश्ती में आप दरिया पार करा रहे हैं। तो द क्रेडिट गोज टू वजीर आजम शहबाज शहबाज शरीफ, जो मेरे ख्याल में अंत तक मेहनत है उनकी कि वो अपनी टीम समेत, मैं उनकी टीम को भी बड़ी दाद देता हूँ, ऑल्दो मैं खुद उनकी टीम का खिलाड़ी हूँ और लेकिन मैं शायद खुद इतना नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो टीम है वो बड़ी ब्रिलियंट है, बड़ी काबिल सताइश है, बहुत तकड़े हैं। और शहबाज शरीफ के साथ कोई सुस्त रफ्तार बंदा और नालायक बंदा नहीं चल सकता। और ये भी मैं बहुत गुंजाइश नहीं है। ट्रू अल्लाह पाक इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करने की शुबाश सब तौफीक अता फरमाए। और मेरी इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त भी लेंगे कि अल्लाह पाक अगले इलेक्शन में
کے پی کے کو مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ڈیفینیٹ وہ مسلم لیگ نون کے ہی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ اختیار بھائی آپ کا ہمیشہ کی طرح، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ۔ تھینک السلام علیکم، تھینک پاکستان زندہ باد۔ ہمیشہ زندہ باد۔